علی محمد خان صاحب، نازک حالات ہیں، ایک امتحان ہے اس پورے خطے کا اور پوری دنیا کا۔ بھارت جنگ کی خواہش لیے پھر رہا ہے، جنگ ہوئی تو پھر کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ ہم، آپ اور میں، ہم 25 کروڑ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کے وارث ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، ہم اسی ذوالفقار کے امین ہیں۔ آپس میں جتنے بھی سیاسی اختلاف ہو، یہ اس قوم کی شان ہے۔ جب سبز ہلالی پرچم پہ حرف آیا، سوال اٹھا، تو پھر غلامان رسول نے کھڑے ہو کے ایک ہی آواز لگائی، پاکستان زندہ باد۔ ہمارا نریندر مودی اور پاکستان کے تمام دشمنوں کو پیغام یہی ہے، ہم امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کا مذہب، اس کا مطلب ہے امن، محبت، پیس، پیس ود ان، پیس بیانڈ۔ لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن مانگا، لیکن جب جنگ ان پہ تھوپی گئی تو پھر دنیا نے دیکھا، دنیا نے پھر غزوہ بدر بھی دیکھا، اور فاتح خیبر کو بھی دیکھا، اور فتح مکہ بھی دیکھا۔ میں یہ کہوں گا ہندوستانیوں کو، مودی صاحب کو بھی، احترام لازم ہے، ہم سے گفتار اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے۔ جنگ جب آئی تو بالکل بالکل جنگ اوائڈ کیجئے۔ مودی صاحب، آپ اور ہم نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں، آپ 1 ارب سے زیادہ ہیں میرے خیال میں۔ یہاں جنگ کا مطلب ہے دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنا، وہ نہ کیجئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے مودی صاحب، آپ اور آپ کی جرنیلوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کی قوم کو بھی، کہ ہم وہ قوم ہے کہ جب ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ہم شہادت کی تمنا لے کے اترتے ہیں۔ ہمارا سپاہی جب پاکستان کے دفاع کے لیے اترتا ہے میدان جنگ میں، وہ شہادت کی تمنا لے کے اترتا ہے، اور آپ کا جب سپاہی اترتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اترتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہماری بہادری کو، ہماری غیرت کو نہ للکاریے، قیمت پھر آپ کو چکانی پڑے گی۔ میں جامی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو، صرف 2 منٹ مجھے دیجیے، پلیز۔ بات لمبی ہوگی لیکن یہ ضروری ہے۔ میری بات، عمران خان صاحب کی بات، شہباز شریف صاحب کی بات، آرمی چیف حافظ منیر صاحب کی بات، یا آپ کی کسی کی بھی بات اہم نہیں ہے۔ اس وقت سب سے اہم بات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ 30 اکتوبر 1947 کو بابائے قوم نے لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں 1947 کو پاکستان بننے کے بعد ایک تاریخی خطاب کیا۔ اس کے الفاظ میرے تو سینے پہ کندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں سونے سے لکھ کے نا، سونے سے لکھ کے ہر یونیورسٹی میں لگا دیجئے، ہر پارلیمنٹ میں، ہر دفتر میں۔ اور وہ کیا ہے؟ 2 منٹ لوں گا۔ وہ کہتے ہیں، بابائے قوم اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں 1947 30 اکتوبر لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں، Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their designs. Exactly. But at the same time, do not make light of the situation facing you. Search your hearts, and whether you have done your part in the construction of this new and mighty nation state. آگے کہتے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں why should you also not succeed like many others, like your own forefathers. پھر کہتے ہیں you have only to develop the spirit of the mujahids. You are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism. Live up to your traditions Spirit and of add to it mujahid. another chapter of glory. اور آخری پیرا میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سے بھی خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں، بابائے قوم کہہ رہے ہیں، حافظ منیر کو کہہ رہے ہیں، عمران خان کو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں، جامی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں، علی مجھے کہہ رہے ہیں کہ all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all, if necessary, in building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the greatest nations whose ideal is peace within and peace beyond. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ آخری 3 لائنز. Along with this, keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely, to face the honor of Pakistan and Islam.
There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. اور وہ مشہور لائن آخر میں کہ do your duty and have faith in God. There is no power on earth which can undo Pakistan. Long live Pakistan. Pakistan زندہ باد. کیا بات ہے، میرا خیال آپ نے چند منٹوں کے اندر وہ بات بیان کر دی جو شاید ہم کئی گھنٹوں میں بیان نہ کر سکیں. وہ مفہوم سمجھا دیا اپنی اس قوم کو، اس قوم کی سیاسی عسکری قیادت کو، کہ یہ ہمارے بابا قوم کا پیغام تھا، یہ تھا ان کا میسج اور یہ تھی ان کی روح، ایسنس اس میسج کے اندر چھپا ہوا. لیکن آبویسلی سر اب ہم جس دو راہے پہ کھڑے ہیں اور جتنے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، تو علی محمد خان صاحب اس میں تو ہونا یہ چاہیے. ہم نے ایڈیٹوریل نوٹ بھی آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا. ظاہری بات ہے بینگ اے جرنلسٹ میرا بھی یہ کردار ہے کہ ہم ایڈیٹوریلی کچھ چیزیں عوام کے سامنے رکھیں، سیاستدانوں کے سامنے رکھیں. سو میں نے تو بڑا ہمبلی عرض کیا آج کہ اے پی سی ایک بلائی جائے. اب اے پی سی میں تمام مذہبی سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین، ان کو بلایا جائے تاکہ جو اے پی سی کے نتیجے میں جو اعلامیہ آئے وہ پوری قوم کا اعلامیہ ہو. انڈیا کے لیے بہت بڑا میسج ہوگا کہ یہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں سب سیاسی مذہبی جماعتیں. اور اس سلسلے میں اگر خان صاحب کو بھی یہ ڈیالہ سے نکال کے اسے اے پی سی میں بٹھانا پڑتا ہے تو بٹھایا جائے، کیونکہ ان کے بغیر، یہ پی ٹی آئی کے بغیر اے پی سی کا اعلامیہ اپنی جگہ ادھورا رہے گا. آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے ابھی رحمان اظہر کے پروگرام میں ایکسپریس نیوز پہ یہ بات سنو نیوز پہ بھی یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. جتنی جلدی موجودہ حکومت نے ایک فریم میں، ایک پکچر میں شہباز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، اگر ضرورت ہو تو حافظ منیر، ظاہر ہے لیکن اس طرح کی اس میں وہ نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک فریم میں جماعت اسلامی کے امیر اور کچھ اور لیڈرشپ اے این پی وغیرہ کے، ایمل ولی صاحب اور سارے، حافظ نعیم صاحب، اگر ایک پکچر میں یہ 4-5 لوگ نظر آ گئے، جس دن ہندوستان نے شہباز شریف، عمران خان اور حافظ منیر کو ایک فریم میں دیکھ لیا کہ بھئی آپس میں اختلاف ہے، لیکن جب بات اس سبز لالی پرچم کی آئی پھر ساروں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ جرت بھی نہیں کریں گے. عمران خان کو حکومت کے ساتھ پاکستان کے دفاع میں ایک کرسی پہ بیٹھ کے یا ایک فریم پہ بیٹھ کے وہ جرت بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی آج سے 5 سال پہلے ہندوستان کو ناکو چندو چبوا کے خان صاحب نے یہ کہا تھا، جب خان صاحب نے یہ کہا تھا بطور وزیر اعظم، he did not mince his word, he was very clear headed اور وہ ہے بھی ایسا آدمی. انہوں نے کہا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جواب بھی دیا اور پھر ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی. میرے خیال میں مودی صاحب کو پھر چائے کا شوق چڑھا ہے. بالکل ان کو چائے آ جائیں. یہ بڑا اچھا آپ نے بات کی. چائے پلانے کی تیاری ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھرپور طریقے سے. اب کی چائے پہلے سے کہیں زیادہ مہنگی پڑے گی بھارتی سرکار کو، نریندر مودی کو. یہ جو آپ نے ہاں بالکل، یہ جو آپ نے پولیٹیکل بات کی نا، آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس صورتحال میں اگر وہ تصویر ایک ایسی ہے جس میں عسکری قیادت ہے، وزیر اعظم ہیں، عمران خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، ایمل ولی ہیں، یا جماعت اسلامی، اور ماضی میں جامی صاحب ایسے ہوا ہے 2014 میں جب ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا. دیکھیں ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، لیٹس بی آنسٹ. دیکھیں ایک بات کلیئر ہے، ہندوستان کے خلاف ہم ایک ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن آپس میں تو بات کر سکتے ہیں نا. بالکل کر سکتے ہیں. آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کے سر مطلب تن سے جدا ہوئے، اور اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا. ابھی جو جعفر ایکسپریس ہوا ہے، جو بنو کینٹ پہ حملہ ہوا ہے، جو ہمارے مولانا صاحب حامد الحق صاحب شہید ہوئے ہیں، مفتی شاکر صاحب شہید ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. دیکھیے ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. دنیا میں ہمیں بدنام کر رہے ہیں، انہوں نے سٹیپس لے لیے ہیں. ہم نے جو آج کیا ہے، حکومت نے سٹیپس لیے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود انیشیٹ چیزیں کرنی چاہیے. کیا ورمانے تھا کہ 2014 سے ہم پہ یہ حملے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے آج تک دنیا کو انگیج نہیں کیا. یہ کام ہم یہ بات ٹھیک ہے. میں پروگرام کے پچھلے حصے میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. ظفر ہلالی صاحب موجود تھے، لیکن یقین جانیے علی محمد خان صاحب، آپ سے ہم ایک عرصے سے جی بات پوری کیجیے. ایک آخری بات، خان صاحب نے مجھے کابل بھیجا تھا جب ہماری حکومت تھی، وہ اسپتال محمد علی جناح اسپتال کا افتتاح کرنے مجھے اعزاز حاصل ہے کابل کی سرزمین پہ. وہاں واپس آتے ہوئے وہاں کے وائس پریزیڈنٹ سرور دانش نے مجھے کہا، یہ وہ وقت تھا جب ہم ایئر اسپیس بند کر چکے تھے ہندوستان. دانش صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایئر اسپیس کھولیے تاکہ ہمارا کاروباری تعلق بحال ہو ہندوستان سے. میں نے کہا دانش صاحب ہم مسلمان ہیں، ایئر اسپیس کی بات چھوڑیے، بطور مسلمان جہاں کشمیر کی بات ہو آپ پاکستان کا ساتھ دیجیے. بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب، آپ سے کئی سالوں میں ہم سیاسی پروگرام کرتے رہے ہیں،
سیاسی تنقید، سیاسی سوال آپ کی خبریں اٹھاتے ہیں، لیکن یقین جانے بینگ پاکستانی آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہی جذبہ پوری قوم کو چاہیے، تمام سیاستدانوں کو چاہیے، انڈیا کا اگر جواب دیں۔